بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اسلام کے ایک عظیم دن یوم جمعہ کی فضیلت، اہمیت اور برکات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دیگر دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جمعہ کا دن کیوں افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ یہ دن انسانیت کی تاریخ کے اہم ترین واقعات کا دن ہے۔ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جمعہ صرف خوشی اور برکت کا دن ہی نہیں بلکہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کا دن بھی ہے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جس طرح عیدین مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں، اسی طرح ہر ہفتے جمعہ کا دن بھی ایک روحانی عید ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ درود شریف کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا باعث اجر و برکت ہے۔ غسل جمعہ کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ مسلمان پر جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جلدی مسجد جانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پہلی گھڑی میں مسجد جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جتنا جلدی انسان مسجد پہنچتا ہے اتنا زیادہ اجر حاصل کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ خاموشی سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے ساتھی سے کہو خاموش رہو تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ اس لیے خطبے کے دوران مکمل خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد نہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ علماء کے نزدیک یہ وقت عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک زیادہ امید والا ہے۔ جمعہ کے دن کی مسنون اعمال۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 سورہ کہف کی تلاوت، نمبر 6 کثرت سے درود شریف پڑھنا، نمبر 7
جلد مسجد جانا، نمبر 8 خطبہ غور سے سننا، نمبر 9 دعا اور استغفار کرنا، نمبر 10 نماز جمعہ ادا کرنا۔ جمعہ کے دن درود شریف کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ درود شریف دلوں کو منور کرتا اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ صحابہ کرام کا جمعہ سے محبت کا انداز۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کا ہے جن بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ وہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، بہترین لباس پہنتے اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جمعہ کا پیغام۔ جمعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کو یاد کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، آخرت کو یاد رکھو، مسلمانوں کے ساتھ اجتماعیت اختیار کرو۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ ہمیں جمعہ کے دن کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز جمعہ کی پابندی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں سورہ کاف، درود شریف اور ذکر الہی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔